جو لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مردے سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ آیات پڑھ کے اللہ کے ولیوں پر مقربین پر وہ فٹ کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے سنیے اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف کی میں آپ کے سامنے حدیث نمبر 1338 ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور صحیح ابن حبان میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبرستان میں تم اے مومن مسلمانوں اپنے اس میت کو تدفین کر کے قبر میں اتار کر کے جب تم واپس لوٹتے ہو تو منظر کیا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنے اصحاب، اپنے گھر والوں کے چلتے ہوئے واپسی جو قدم ہوتے ہیں ان کے پاؤں کی آہٹ کو بھی قبر والا سنتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی قبر میں جب اتار دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور جب گھر والے واپس لوٹتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کے قدموں کی چلنے کی جو آواز ہے وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ اور پھر آگے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں منظر یہ ہوتا ہے، قبر کے اندر پھر فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے اس کو سوال کرتے ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جلوہ گری ہوتی ہے اور حضور کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ اگر مردہ سنتا ہی نہیں ہے تو فرشتے سوال کس سے کرتے ہیں، اور اگر وہ سنتا ہی نہیں ہے تو پھر قبر کا وہ سارے کا سارا واقعہ جو صحیح بخاری شریف میں سیاستہ میں موجود ہے، تو اس لحاظ سے کہ ایک مومن جب قبر میں جاتا ہے اس کی قوت سماعت اس اعتبار سے تو پھر مزید بڑھ جاتی ہے اور وہ سنتا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مزید ارشاد فرماتے ہیں آگے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور شعب ایمان میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جب قبرستان سے گزرتا ہے اور قبر والوں کے پاس سے گزرتا ہے، اب گزرنے والے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ جو گزر رہا ہے اس کا قبرستان والوں کے ساتھ جان پہچان ہو، جو قبریں ہیں وہاں پر جو مسلمان لیٹے ہوئے ہیں، گزرنے والے کی کسی کے ساتھ جان پہچان ہو، تعارف ہو، کوئی عزیز ہو، ایک وہ گزر رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کی جان پہچان نہیں ہے ویسے گزر رہا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اب گزرنے والا جاتے جاتے قبرستان والوں کو سلام کر جاتا ہے، تو رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ قبرستان والے مسلمان جب گزرنے والے کو پہچانتے ہوں تو جیسا پہچاننے والا سلام کرتا ہے اسی طرح وہ جواب بھی پہچانتے ہوئے دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پہچان نہ رکھنے والا گزرتے ہوئے سلام کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح پھر اس کو جواب دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گزرنا قبرستان سے رہتا ہے، میں قبرستان کے آس پاس ہی رہتا ہوں، وہاں سے میرا گزر ہوتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھ ہی لیا میرے محبوب آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ جب میں قبرستان سے گزروں تو اس وقت مجھے ان قبرستان والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو قبرستان سے گزرے تو یہ پڑھا کر السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب پوری دعا بھی ہے یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تو یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور روایت میں بھی کچھ الفاظ کا اختلاف بھی ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، باقی وہی ترجمہ اور مفہوم ہے کہ قبرستان والوں کو سلام کرے اس انداز میں۔ اور پھر احادیث بتاتی ہیں کہ جب بندہ مومن قبرستان میں گزرتے ہوئے اپنے مسلمان قبرستان والے ان کو فوت شدگان کو سلام کرتا ہے تو پھر وہ سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں بشر بن منصور، وہ بیان کرتے ہیں کہ طاعون کا زمانہ تھا
اور بہت زیادہ جنازے وغیرہ اس مرض سے ہوتے تھے، تو ایک صاحب ان کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ قبرستان جاتے، جنازہ پڑھتے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد وہ دیر تک قبرستان میں شام تک وہاں پر رہتے، اور پھر شام کو جب وقت ہوتا تو قبرستان سے جاتے ہوئے جو مین دروازہ قبرستان کا جو گیٹ تھا اس دروازے پر آتے، اور اس دروازے کے اوپر آ کر کے پھر وہ یہ کیا کرتے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ اب سنیے ذرا توجہ سے، وہ قبرستان کے گیٹ پر سب جتنے بھی وہ قبرستان والے تھے ان کے لیے فاتحہ خوانی کہہ لیں، دعائے مغفرت کہہ لیں، وہ کرتے، اور دعائے مغفرت کرنے کے بعد وہ چلے جاتے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں وہاں پر نہ جا سکا اور میرا ناغہ ہو گیا، اور جب میں وہاں پر نہ پہنچا تو رات کو سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ میرے آس پاس جمع ہے اور میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اتنے زیادہ لوگ آپ کہاں سے آ گئے اور آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں پہچاننا نہیں ہے، لیکن ہم تو تجھے نہیں بھولے، ہم تو تمہیں پہچانتے ہیں کہ ہم وہ قبرستان کے سارے تیرے مسلمان بہن بھائی ہیں، سارے ہم وہ قبرستان والے ہیں جن کو تو روزانہ قبرستان میں جاتا تھا اور دعائیں کرتا تھا ہمارے لیے۔ جب آج تیری دعا میں نہیں پہنچی ہے تو ہم تیرے پاس آ گئے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ قبرستان والے قبر میں جا کے مومن مر نہیں جاتا بالکل اسی طرح کہ ختم ہو گیا ہے کہ اب وہ بالکل اس کا حق بھی ختم ہو گیا، معاذ اللہ، جس طرح لوگوں نے بات سمجھا ہے۔ اور یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ تھا، اور وہ یہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ کیسے مر کے اٹھیں گے۔ ایک جب مرتا ہے بندہ تو اس کی ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، سارا جسم باڈی جو ہے وہ گل سڑ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کفار کا طریقہ تھا، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ سنیے کہ ایک بندہ جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے اور اس طرح سے جب وہ اپنے فوت شدگان کے لیے کوئی اہتمام کرتا ہے تو حدیث پاک میں ذکر آتا ہے کہ وہ اس کا جو ہدیہ ہوتا ہے وہ اس کو اس طرح سے پہنچتا ہے کہ جو عالیشان نورانی طباق کہتے ہیں تھال کو، وہ ایک نورانی تھال کے اندر اس کا وہ ہدیہ رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر ریشمی جو ہے وہ کپڑا ڈال کر کے، رومال ڈال کر کے ان کی خدمت میں وہ فوت شدگان جو ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ تحفہ اس طرح سے پہنچتا ہے۔ بشار بن غالب کہتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں رابعہ عدیہ کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے بہت دعا کیا کرتا تھا، اور میرا یہ معمول تھا۔ تو انہوں نے مجھے خواب میں بتایا کہ تیرا ہدیہ ہمارے پاس اس طرح پہنچتا ہے کہ ایک نورانی تھال کے اندر وہ تیرا پڑا ہوا ہدیہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ریشمی ایک رومال ڈال کر کے ہمیں بڑے محبت سے وہ تیرا تحفہ جو ہے، تیرا ہدیہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بالکل عقیدہ باطل ہے کہ قبرستان میں جب بندہ مومن جاتا ہے اور بالکل ختم ہو گیا، بلکہ مومن کی شان تو وراء الورا ہے۔ ہم نے ابھی غزوہ بدر کا بیان سنا، اگلے دن میں ابھی 17 رمضان گزر کے گئی ہے، تو غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار قتل کیے گئے تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ نے وہ کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جس میں ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ جب مارے گئے تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کے جو لاشیں تھے ان کو اکٹھا کروا کے حضور ان کے پاس کھڑے ہو گئے، اور میرے محبوب پاک علیہ السلام ان کے لاشوں سے باتیں کرنے لگے، اور حضور نے فرمایا دیکھو آج میرے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا، آج میرے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا ہے۔ اب یہ بات حضور ان سے کر رہے تھے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ بھی بھلا کچھ سنتے ہیں؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ تجھ سے زیادہ بہتر سنتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کافر اگر مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ بھی سن لیتا ہے، اور حضور نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا سن لیتے ہیں لیکن ان کو جواب دینے کی قدرت نہیں ہے، اور یہ ان کا حال ہے، باقی یہ سن تیرے سے بھی زیادہ بہتر لیتے ہیں، یعنی تیرے سے تو ان سے اچھا نہیں سن لیتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، میں آخر پہ اس کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹتا ہوں کہ یہ جو بھی کوئی بندہ جب دنیا سے جاتا ہے اور پھر عام بندے کا جب یہ حال ہے تو جو
متقی شخص ہو، جو صالح ہو، جو اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ قبر میں جائے تو وہ ختم ہو جائے، ایسے نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ مبارک ہے۔ آخری بات آج کے درس کو سمیٹتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان روزانہ مسجد نبوی شریف میں آتا اور نماز جو ہے وہ بڑے محبت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اب دیکھیے ذرا میری طرف آپ توجہ کے ساتھ، وہ روزانہ نماز فجر، پانچ گانا نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کرتا۔ ہوا یہ خلاصہ کلام یہ کہ جس راستے سے گزر کے آتا تھا، وہاں پر راستے میں ایک فاحشہ عورت کا گھر تھا، اس نے اس کو برائی کی طرف لگایا۔ اب نوجوان جب اس کے دروازے پہ پہنچے تھا کہ خدا کا ایسا خوف پیدا ہوا، غش کھا کے زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کیا کیا، اپنی باندی کے ساتھ مل کر اس فاحشہ عورت نے اس کو اٹھایا، اس نے سمجھا یہ مر گیا ہے، اور اس کو باہر دروازے تک پھینک کے گلی میں آپ اپنا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ بوڑھا باپ تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے نوجوان بچے کو ایک گلی میں بے ہوش پایا، اس کو ہوش کروایا۔ ہوش کروانے کے بعد اب اس نوجوان کو جب ہوش آیا تو اسے کہا کہ بیٹا تیرے سے کیا معاملہ پیش آیا؟ مسلمان پیارے بھائیوں بزرگوں، اب یہ منظر تھا کہ دوبارہ جب وہ بچے نے واقعہ سنانا شروع کیا تو خدا کا ایسا خوف طاری ہو گیا کہ میں کیا کرنے لگا تھا، بس اس ڈر میں جب وہ غش کھا کے اب دوبارہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتا ہے تو اس کے جسم سے روح بھی پرواز کر گئی۔ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے جب اس کی روح پرواز کر گئی تو اس کا انتقال ہو گیا، تجہیز و تکفین ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، باقاعدگی کے ساتھ اس کی حاضری ہوتی تھی، لیکن اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آج کل آ نہیں رہا۔ عرض کیا یا حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر جا کر آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر اس سے باتیں کی۔ اس کا حدیث پاک میں ذکر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، میرے اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جب بھی کوئی اللہ کے خوف سے مرتا ہے تو رب اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ تو بتا کہ جب تو آیا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ جب یہ آپ پڑھ رہے تھے تو قبر کے اندر سے وہ نوجوان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیتے ہوئے عرض کرتا ہے یا امیر المومنین، میرے اللہ نے سچ کر دکھایا ہے، واقعی میرے اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو یہ قبر کا جو حال ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں کہ نہیں، یہاں یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس آیت میں یہ اس بات کی نفی ہی نہیں کی گئی ہے کہ وہ مردے نہیں سنتے، نفی اس بات کی ہے کہ آپ محبوب علیہ السلام ان مردوں کو سنانا چاہتے ہیں، ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ تو نفی اس چیز کی ہے کہ وہ جو دل کے مردہ تھے، جسمانی طور پر مردوں کی وہ وہاں پر بات نہیں کی گئی اس آیت میں، وہ جو دل کے مرے ہوئے تھے جن کو رسول اکرم علیہ السلام کی شان نظر نہیں آتی تھی اور جو حضور کا پیغام حق جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔